ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ یہ زمین بالکل ویران تھی۔ نہ انسان تھے، نہ شہر، نہ آبادیاں۔ صرف ایک ہی مخلوق یہاں آباد تھی، اور وہ تھے جنات۔ جنات کے قبیلے زمین کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے تھے، مگر ان کے درمیان ہمیشہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور خون ریزی جاری رہتی تھی۔ پوری زمین میدان جنگ بنی ہوئی تھی۔ یہ منظر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ زمین کو اس فساد سے پاک کیا جائے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا، وہ بڑے بڑے لشکروں کی صورت میں زمین پر اترے اور جنات پر زبردست حملہ کر دیا۔ جنات نے مقابلہ کرنے کی کوشش تو کی، مگر اللہ کے حکم کے سامنے وہ بے بس ہو چکے تھے۔ اس حملے میں بے شمار جنات ہلاک ہوئے، اور جو بچ گئے وہ پہاڑوں، جنگلوں اور دور دراز جزیروں میں جا کر چھپ گئے۔ انہی جنات میں ایک نہایت نیک اور عبادت گزار جن تھا، جس کا نام تھا عزازیل۔ باقی جنوں سے مختلف تھا، وہ فساد سے الگ رہتا اور دن رات عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ جب فرشتے جنات کے خلاف جنگ کے لیے آئے تو عزازیل نے کھل کر فرشتوں کا ساتھ دیا۔ فرشتے اس کی عبادت، اخلاص اور نیک سیرتی سے متاثر ہوئے۔ جنگ کے بعد وہ اسے اپنے آسمانوں پر لے گئے۔ اب عزازیل فرشتوں کی محفلوں میں رہنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ علم و عبادت میں بلند مرتبہ حاصل کرتا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بہت بڑھ گیا۔ مگر اسی دوران اس کے دل میں ایک خاموش خواہش نے جگہ بنا لی، کاش زمین کی خلافت مجھے عطا ہو جائے۔ وقت گزرتا رہا، پھر ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم اعلان ہوا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان سب مخلوقات کے لیے حیران کن تھا۔ فرشتے چونکہ زمین پر جنات کا فساد دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے عرض کیا، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوسری طرف عزازیل بہت خوش ہوا، اسے پورا یقین تھا کہ خلافت کا تاج اسی کے سر پر رکھا جائے گا، کیونکہ وہ جنات اور فرشتوں کے درمیان سب سے زیادہ عبادت گزار تھا۔ لیکن پھر ایک غیر متوقع واقعہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کریں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پہاڑوں، میدانوں، ریگستانوں اور زرخیز زمینوں سے مٹی جمع کی۔ کسی مٹی نرم تھی، کسی کی سخت۔ اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق تخلیق فرمانا شروع کی۔ یہ مخلوق انسان تھی۔ جب پہلے انسان کی تخلیق مکمل ہوئی تو اس کا نام رکھا گیا آدم۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور یوں انسانیت کی ابتدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص علم عطا فرمایا، ایسا علم جو فرشتوں اور جنات کسی کو بھی نہ دیا گیا تھا۔ پھر ایک امتحان لیا گیا، فرشتے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام سوالوں کے درست جواب دیے۔ اس سے فرشتوں پر واضح ہو گیا کہ انسان اللہ کے خاص علم کی وجہ سے برتر ہے۔ پھر وہ دن آ گیا جب خلافت کا فیصلہ ہونا تھا۔ تمام فرشتے اور عزازیل موجود تھے۔ عزازیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے مٹی سے بنے آدم سے بہتر سمجھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ زمین پر اس کا خلیفہ انسان ہوگا۔ یہ فیصلہ سن کر عزازیل کے دل میں آگ لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے سوائے عزازیل کے۔ وہ تکبر اور غرور میں اکڑا کھڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے روکا کہ سجدہ نہیں کیا؟ عزازیل نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے جلال کے ساتھ فرمایا، نکل جا یہاں سے، تجھے یہاں تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ذلیل اور مردود ہے۔ یوں عزازیل مردود ہو کر ابلیس، شیطان بن گیا، مگر توبہ کرنے کے بجائے اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ ابلیس نے چیلنج دیا کہ وہ انسانوں کو ہر طرف سے بہکائے گا اور زیادہ تر لوگ شکر گزار نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، ذلیل و رسوا ہو کر نکل جا، جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی جہنم کا ایندھن ہوگا۔
اب شیطان کا اصل دشمن انسان بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے مگر تنہائی محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں جنت میں خوشی سے رہنے لگے۔ اللہ نے حکم دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکون سے رہو اور جہاں چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ شیطان نے حسد اور انتقام میں آدم و حوا کو بہکانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ یہ درخت شجر خلد ہے، ہمیشہ کی زندگی دینے والا۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر کہا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ آخرکار حضرت آدم و حوا دھوکہ کھا گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کا نورانی لباس زائل ہو گیا اور وہ شرمندگی سے اپنے جسم ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ بھی نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا غمگین ہوئے اور نادم ہو کر اللہ سے دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور انسانیت کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہیں ایک مقررہ وقت تک رہو گے۔ یوں حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا گیا۔ اب ان کا امتحان شروع ہوا۔ زمین پر بھوک، محنت، کھیتی باڑی اور زندگی کے تقاضے سب کچھ نیا تھا۔ حضرت آدم نے زمین پر گندم کے دانے بوئے، فصل اگائی، اسے پیسا، آٹا گوندھا اور روٹی بنائی۔ یوں انسان نے محنت سے کھانا کمانا سیکھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے اون کا لباس بنایا۔ یہی سے انسانیت کا سفر شروع ہوا اور انسان اور شیطان کی وہ جنگ بھی جو آج تک جاری ہے۔ شیطان انسان کو بہکاتا ہے مگر کامیاب وہی ہے جو گناہ کے بعد حضرت آدم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کرے، کیونکہ اللہ کی ذات نہایت مہربان اور بخشنے والی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، اپنے خیالات کمنٹس میں بتائیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ سب تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ ایسے ہی ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔ 3500 سال پہلے مصر پر ایک بہت ہی ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام تھا فرعون۔ فرعون خود کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیلی قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون اور اس کی فوج ان پر اتنا ظلم کرتے کہ ہر دن بنی اسرائیل کے لیے عذاب کی طرح گزرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے۔ گھروں اور فرعون کے سب ساتھیوں کو جلا ڈالا مگر بنی اسرائیل کے کسی بھی فرد کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس خواب نے فرعون کو خوف زدہ کر دیا۔ اگلے ہی دن اس نے مصر کے تمام جادوگروں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کیا اور خواب کی تعبیر معلوم کی۔ انہوں نے کہا، عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تمہاری ہلاکت ہوگی۔ یہ سن کر فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کے فوراً بعد فرعون کی فوج نے بنی اسرائیلیوں کے گھروں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے اور بچوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے صبح کر دیے گئے۔ پھر فرعون کے سرداروں نے اسے مشورہ دیا، اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں مستقبل میں غلام ملنا مشکل ہو جائیں گے، تو پھر ہماری یہ تمام گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ ایک ایک سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ اسی ظالمانہ دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دے دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کر فرعون مزید بدحواس ہو گیا۔ اس کی پولیس فوراً ہر گھر میں تلاشی لینے پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ فرعون کی پولیس اس پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔ وہ گھر گھر چھاپے مار رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔
انہیں موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اللہ رب العزت کی جانب سے الہام نازل ہوا، جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں اور نہ ستما کرنا۔ یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار تھا، مگر اللہ کے حکم پر ایمان رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے لخت جگر کو ایک مضبوط صندوق میں رکھا، اسے نرمی سے چادر میں لپیٹا اور رات کے اندھیرے میں دبے قدموں دریائے نیل کی طرف پڑی۔ دریائے کے کنارے پہنچ کر ایک لمحے کے لیے ان کے ہاتھ لرز گئے، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر پھر اللہ کی وحی یاد آئی، ڈرنا نہیں نہ صدمہ کرنا، اور انہوں نے للستے ہاتھوں سے صندوق کو پانی کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ صندوق ہلکی ہلکی لہروں کے ساتھ بہتا ہوا دور جانے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے بسی کے عالم میں اسے نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھتی رہی۔ ان کا دل بے قرار ہو گیا، وہ بھاگ کر دریا میں کودنے کو تیار ہوئیں، مگر اللہ نے ان کے دل کو صبر عطا فرمایا۔ اپنی بیٹی سے کہا، میری بچی جا دیکھ کہاں جاتا ہے یہ صندوق، نظر رکھنا مگر کسی کو پتہ نہ چلے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی سے چل پڑی، وہ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی، صندوق کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ پانی کی موجیں نرم تھی جیسے وہ بھی اللہ کے حکم پر چل رہی ہوں۔ صندوق بہتا ہوا شاہی محل کے باغ کے قریب جا پہنچا، جہاں فرعون کی خاتمہ پانی میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اچانک ایک خاتمہ کی نظر اس بہتے ہوئے صندوق پر پڑی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے حیرت سے کہا اور تیزی سے پانی میں ہاتھ ڈال کر اسے کنارے پر کھینچ لیا۔ صندوق کھولا گیا تو ایک معصوم نورانی چہرہ ظاہر ہوا۔ بچے کی معصومیت اور حسن نے سب کو حیران کر دیا۔ لیا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ناظرین، آسیہ بے اولاد تھی تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریفتہ ہو گئی۔ بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے پھر ان کے پاس لے گئی اور بولی، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اہلیہ کی شدید خواہش کی وجہ سے فرعون نے دل پر پتھر رکھ کر اس بچے کی پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سئوٹ تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ ناظرین، جون وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر پاسیہ کی بے چینی پڑتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیرخواہی سے پرورش کریں؟ پھر ان کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے درخواست کی کہ وہ محل ہی میں رہنے اور اس بچے کی پرورش کرے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئی، پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعونی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ نذیر حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور ایک دن ایک نہایت عجیب واقعہ رونما ہوا۔
حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیار سے اٹھایا اور فرعون کی گود میں بٹھا دیا، لیکن جوں ہی حضرت موسیٰ نے فرعون کو دیکھا فوراً اس کی داڑھی پکڑ لی اور ایک زوردار تمانچہ مار دیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی جو انہوں نے فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ پہلے ہی کاہنوں کی اس پیشگوئی سے ڈرا ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیلی بچہ پیدا ہو چکا ہے جس نے فرعون کا تخت پلٹنا ہے۔ وہ چلایا یہی وہ بچہ ہے، اسے ابھی قتل کر دو۔ محل میں سناٹا چھا گیا مگر حضرت آسیہ ہمت جمع کر کے بولی، بچہ سلامت، یہ ایک معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں، اگر یقین نہیں آتا تو اس کا امتحان لے لی۔ فرعون بہت غصے میں تھا مگر بالآخر اس بات پر مان گیا۔ ناظرین، اب امتحان لینے کی خاطر 2 تشت منگوائے گئے، ایک میں چمکتے سرخ یاقوت اور دوسرے میں دہکتے ہوئے انگارے۔ حضرت آسیہ بولی، یہ اگر واقعی سمجھدار ہے تو یاقوت اٹھائے گا اور اگر نادان ہے تو انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن عین اسی لمحے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انگاروں کی طرف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھایا اور معصومیت میں اپنے منہ میں رکھ لیا۔ جیسے ہی زبان چلی آپ زور زور سے رونے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون کو یقین آ گیا کہ بچہ بے قصور ہے اور اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ ناظرین، یوں ہی وقت گزرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں حضرت آسیہ کی نگرانی میں پروان چڑھنے لگے۔ جب آپ شباب کو پہنچے تو ایک نہایت خوبصورت، طاقتور اور بہت ذہین جوان تھے۔ مصر میں انہیں فرعون کے لیپالک بیٹے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا روبو دبدبا بھی بہت تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم پر ظلم ہوتا دیکھتے تو بہت دکھی ہوتے اور ہمیشہ ان کی مدد کی کوشش کرتے۔ ناظرین، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں گشت کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک قبطی سپاہی ایک اسرائیلی کو بے دردی سے مار رہا ہے۔ اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنگا کر اسے ایک مکہ مارا اور وہ قبطی وہی ڈھیر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ اتنے طاقتور تھے کہ قبطی ایک ہی بار میں مر گیا۔ ناظرین، یہ خبر پورے مصر میں پھیل گئی مگر قاتل کا کسی کو علم نہ تھا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے فرمایا، بے شک تو ہی صحیح کمرہ شخص ہے، اور پھر قبطی کو چھوڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے ماتا لیں گے، تو اس نے فوراً چلا کر کہا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل قبطی کو مارا تھا؟ یہ سنتے ہی قبطی بھاگا اور فرعون کو خبر دے دی۔ فرعون نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ناظرین، فرعون کے بہت سے درباری دل ہی دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے۔ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی تجویز دے دی۔ جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش ہو رہی تھی تو وہاں موجود ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا۔ وہ نیک دل شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ فوراً یہاں سے نکل جاؤ، فرعون تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، کوئی ذاترا نہ تھا، بس ایک دعا تھی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ کئی دن کے طویل سفر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچ گئے۔ آپ کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر ایک طرف 2 لڑکیاں کافی دیر سے اپنے مویشی لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے گھر میں کوئی جوان نہیں ہے، ہمارے والد بہت ضعیف ہیں۔ جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ وہ اٹھے، لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا
اور لوگوں کے بیچ میں سے رستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنویں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیاں شکریہ ادا کر کے چلی گئیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچی تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام حیران ہوئے اور انہوں نے جلد گھر آنے کی وجہ پوچھی۔ جب انہوں نے سارا واقعہ سنا تو فوراً کہا، جاؤ اس نیک دل اجنبی کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک نئے موڑ پر آنے والی تھی۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک اس پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی، میرے والد آپ کو بھلا رہے ہیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو انہوں نے احترام کے ساتھ سلام کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، بیٹے تم کہاں سے آئے ہو اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فرار، کیبتی کے قتل اور فرعون کے ظلم کی پوری داستان سنائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی توجہ سے سنا اور تسلی دی کہ اب وہ ظالموں کی پہنچ سے دور ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے اپنے والد سے عرض کیا، ابا جان، آپ انہیں اجرت پر ملازم رکھ لیں، کیونکہ بہترین ملازم وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، بشرطی کا تم 8 سال تک میرے پاس اجرت پر کام کرو، اور اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کر لی اور نکاح ہو گیا۔ پھر وہ کئی سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بکریاں چراتے اور رہائش اختیار کیے رہے۔ جب 10 سال مکمل ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا اور مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں ایک رات شدید سردی اور اندھیرا تھا۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور ایک روشنی دیکھی اور اپنے اہل خانہ سے کہا، تم لوگ یہی ٹھہرو، میں آگ دیکھ رہا ہوں، شاید وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا انگارہ لے آؤں تاکہ تم لوگ گرمی حاصل کر سکو۔ وہ جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے تو ایک درخت سے نورانی آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں رب العالمین، اپنی جوتیاں اتار دو، بے شک تم پاک وادی طوے میں ہو، میں نے تمہیں اپنا رسول منتخب کیا ہے، لہٰذا میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو تاکہ مجھے یاد رکھا جائے۔ یہ انسانی تاریخ کا عظیم واقعہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے ایک پیغمبر سے کلام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا فرمائے۔ عصا کو زمین پر ڈالو تو وہ سانپ بن جائے، ہاتھ کو بغل میں رکھو اور نکالو تو بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وہ فرعون کے دربار میں جائے اور اسے توحید کی دعوت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اعلان کیا، اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے غرور کے ساتھ جواب دیا، کیا تو نے میرے محل میں پرورش نہیں پائی اور پھر ایک قتل کر کے یہاں سے بھاگ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت اور سچائی سے فرمایا، یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب میں نادان تھا، پھر میرا رب مجھے ہدایت دے کر رسول بنا کر بھیج چکا ہے، اور جو احسان تم مجھ پر جتاتے ہو اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دیا اور کہا، اگر سچے ہو تو اپنی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر پھینکا جو فوراً ایک خوفناک سانپ میں بدل گیا، پھر ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ یہ دیکھ کر دربار میں خوف و حیرت پھیل گئی۔ فرعون نے کہا، یہ جادو ہے، اور حکم دیا کہ ملک بھر کے جادوگروں کو جمع کیا جائے۔ مقررہ دن پر ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو وہ سانپوں کی طرح دوڑنے لگے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جو ایک بڑے اژدہے میں بدل گیا
اور تمام جادو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون طیش میں آ گیا اور انہیں سخت سزا دینے کی دھمکی دی، مگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ دریائے کلزم کا معجزہ اور فرعون کی ہلاکت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں تک دین کی تبلیغ کی، مگر فرعون اپنی سرکشی پر قائم رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریائے کلزم تک پہنچے۔ آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ قوم خوفزدہ ہو گئی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اے موسیٰ اپنا عصا دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو دریا پھٹ گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر بھی پیچھے آ گیا۔ جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ واپس اپنی حالت پر آ جاؤ۔ پانی پلٹ آیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا اب میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے، آج ہم صرف تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں موجود ہے، جو انسانوں کے لیے سبق ہے کہ تکبر اور سرکشی کی انجام ہلاکت ہے۔ 4000 سال پہلے عراق کی شہر بیبلون میں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود خود کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان میں بلند ہوتا ہے جس کی روشنی سے سورج اور چاند کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ نمرود اس خواب سے خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دربار میں موجود جادوگروں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ جادوگروں نے جواب میں کہا ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سننا تھا کہ نمرود نے فوراً آرڈر کیا کہ اس سال اس ملک میں جتنے لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس آرڈر کے فوراً بعد نمرود کی آرمی کی طرف سے بچوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ بیبلون کے ہی ایک گاؤں میں آزر نامی ایک آدمی رہتا تھا جو کہ بت بنایا کرتا تھا۔ اس کے ہاں بھی ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اس نے جب نمرود کا یہ آرڈر سنا تو فوراً اپنی بیوی کو لے کر پہاڑوں کی طرف بھاگ نکل۔ اس نے نمرود کی فوج سے دور پہاڑوں میں بسیرا اختیار کر لیا۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک بہت ہی پیارا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ یہی وہ بچہ تھا جس نے نمرود کا مقابلہ کرنا تھا۔ یہی وہ بچہ تھا جسے اللہ رب العزت نے اپنا نبی اور دوست بنا لینا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو رہے تھے۔ وہ اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ تھے۔ وہ بچپن میں ہی اپنی قوم کے مذہب کے بارے میں ایسے کویسچنز اٹھاتے تھے کہ لوگ لاجواب ہو جاتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا ابا جان آپ کیوں ان پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا یہ بت آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ لیکن آزر نے اپنے بیٹے کی باتوں کو اگنور کر دیا اور کہا کہ یہی ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے اور ہمیں اسی طریقے پر چلنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بھی ان بتوں کی ریالٹی بتانا چاہیے، مگر کسی نے توجہ نہ دی۔ پھر ان کے مائنڈ میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پلان آیا، لیکن یہ پلان نہایت خطرناک تھا جس کی وجہ سے بہت جلد ان کا نمرود سے سامنا ہونے والا تھا۔ اب وہ عید کا انتظار کرنے لگے۔ جب عید آئی تو پوری قوم شہر سے باہر میلے میں چلی گئی۔ پیچھے شہر سنسان ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بدخانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشی ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا کیا ہے جس کا ترجمہ ہے کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا
کہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ناظرین، بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت ہی نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ ناظرین، اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی، اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، جب لکڑیوں کے اس بہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ وہ سوال تھا جو نہ نمرود کے ذہن میں آیا تھا، نہ ہی اس کے مشیروں اور مساہموں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو دور پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک ماہر کاریگر تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجنیق کہا گیا۔ یہ سنگ باری کی ایک بڑی مشین تھی جو ایک مقام پر نصب کر دی گئی۔ تاریخی روایات میں ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن تک پوری قوم آگ بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ شعلے آسمان کو چھونے لگے اور اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرتا تو جل جاتا۔ آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل کو موتی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، وہ بھیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا کو منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالنے کا وقت آیا تو ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھی، یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مدد کی اجازت چاہی، لیکن آپ نے فرمایا، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اگر آپ چاہیں تو میں مدد کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ضرورت ہے لیکن آپ کی نہیں، میرے رب کی مدد کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا بھی تنہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ہم نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ کے حکم سے یہ ناقابل یقین معجزہ رونما ہوا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بال برابر بھی نقصان نہ پہنچایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 یا 50 دن تک اس آگ میں ٹھہرے، پھر آگ سے باہر آئے تو سلامت تھے۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہران نامی علاقے کی طرف نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنی چچازاد حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ مصر ہجرت کر گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی اور بادشاہ نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو خبر دی
کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سارہ اللہ رب العزت کی برگزیدہ بندی تھیں اور اپنے رب پر کامل یقین رکھتی تھیں۔ جب بادشاہ میں ان پر بری نظر ڈالنی چاہی تو ان کے قدم زمین میں دھس گئے۔ گھبرا کر اس نے کہا، تم اپنے رب سے دعا کرو کہ مجھے آزاد کرے، میں تمہیں کوئی تکلیف نہ دوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی اور وہ آزاد ہو گیا، لیکن پھر اس نے دوبارہ کوشش کی تو پہلے سے زیادہ دھس گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ آخرکار وہ چیخ اٹھا، تم میرے پاس انسان نہیں لائے، یہ تو کسی اور ہی مخلوق ہے۔ اس نے حضرت سارہ کو عزت و احترام سے رخصت کیا اور ایک خادمہ حضرت ہاجرہ بھی ان کی خدمت میں دے دی۔ بعض محققین کے مطابق حضرت ہاجرہ فرعون کی بیٹی تھیں، لونڈی نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو حضرت سارہ نے فرمایا، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ کی بے آبو چھوڑ آئیں۔ آپ انہیں ساتھ لے کر سرزمین مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ صحراؤں اور پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے ایک بے آب و گیاہ وادی میں پہنچے جہاں نہ پانی تھا نہ سبزہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ اور بچے کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا، ایک مشکیزہ پانی اور کچھ کھجوریں پاس رکھی اور بغیر کچھ کہے واپس پلٹنے لگے۔ حضرت ہاجرہ حیران ہوئی اور آپ کا دامن پکڑ کر عرض کیا، اے ابراہیم، ہمیں اس ویران جگہ پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ آخرکار انہوں نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ نے پورے یقین کے ساتھ کہا، پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے اور ماں بیٹے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ کچھ دنوں بعد پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے تڑپنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ہاجرہ بے چین ہو گئی اور پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفا پر چڑھی، لیکن وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر گئی، وہاں بھی پانی نہ ملا۔ اس طرح وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حج اور عمرہ کے مناسک میں اسے ہمیشہ کے لیے شامل فرما دیا۔ جب حضرت ہاجرہ واپس آئیں تو دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں ایک چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ حضرت ہاجرہ خوشی سے پکار اٹھی، زمزم یعنی رک جا، ٹھہر جا۔ اسی چشمے کو آب زمزم کہا جاتا ہے جو آج تک جاری ہے اور لاکھوں مسلمان اسے بطور برکت پیتے اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 100 سال کے قریب تھی اور حضرت سارہ 90 برس کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ فرشتے ان کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ آپ کو ایک بیٹے اسحاق اور پھر اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری دیتا ہے۔ حضرت سارہ نے تعجب سے کہا، کیا بڑھاپے میں بھی میرے ہاں بچہ ہوگا؟ فرشتوں نے فرمایا، کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور برکت تم پر ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تقریباً 14 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بار بار یہ نظر آنے لگا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم ملا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ اور بیٹا قربان گاہ پر پہنچے۔ شیطان نے 3 بار حضرت ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی، مگر آپ نے ہر بار اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنی چھری کو تیز کر لیجئے
تاکہ میرا دم آسانی سے نکل جائے۔ پھر کہا، میری والدہ کو میرا سلام کہنا اور میری قمیص انہیں دے دینا تاکہ انہیں تسلی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا کر چھری چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھری کو بے اثر کر دیا۔ پھر آسمان سے ندا آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈھا لے کر آئے اور حضرت ابراہیم نے بیٹے کے بجائے اس مینڈھے کی قربانی دی۔ اسی کی یاد میں آج بھی دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ مکہ میں اللہ کا گھر تعمیر کرے۔ آپ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم انہیں جوڑتے۔ جب حجر اسود کی باری آئی تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک چمکتا ہوا پتھر لائے جو بیت اللہ میں نصب کیا گیا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد دونوں باپ بیٹے نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور معجزہ بھی دکھایا۔ آپ نے دعا کی، پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، یقین تو ہے مگر دل کو اطمینان چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، 4 پرندے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر کے ذبح کر دو اور ان کے ٹکڑے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور پرندے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو کامل اطمینان بخشا اور یہ ظاہر فرما دیا کہ وہی مردوں کو زندگی دینے والا اور ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا۔ ابتدا میں انسان سیدھے راستے پر تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کے دل بدلنے لگے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کر دیا اور توحید کو بھلا بیٹھے۔ نافرمانی اور گناہوں نے ان کے دلوں کو گھیر لیا۔ پہل نیک لوگوں کی یادگار کے طور پر ان کے مجسمے اور تصویریں بنائی گئیں تاکہ لوگ ان کی نیکیوں کو مانیں کو یاد رکھ سکیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور ان یادگاروں کو معبود بنا دیا گیا۔ یوں آہستہ آہستہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ یہ بت صرف پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے تھے، مگر قوم ان کے آگے جھکتی اور ان سے حاجتیں مانگتی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کاموں میں مدد کریں گے، حالانکہ اصل مددگار صرف اللہ ہے۔ اس طرح شرک اور گمراہی عام ہو گئی۔ جب زمین پر فساد اور شرک کی کثرت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک نبی کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں۔ یہ عظیم نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہے جنہیں ایک نئی شریعت اور رسالت عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ آپ کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، شرک سے روکے اور نیکی کی تعلیم دے۔ آپ نے انتہائی حکمت، صبر اور نرمی کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو ابتدا میں چند لوگوں نے آپ کی بات غور سے سنی، لیکن قوم کے بڑے اور سردار فوراً مخالفت پر اتر آئے۔ انہوں نے کہا، اے نوح، ہم دیکھتے ہیں کہ تم بھی ہماری ہی طرح ایک انسان ہو، تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت نرمی اور حکمت کے ساتھ فرمایا، اے میری قوم، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے خاص رحمت مجھے عطا کی ہے، لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی، تو کیا ہم تمہیں اس پر مجبور کر سکتے ہیں جسے تم قبول نہیں کرنا چاہتے؟ نوح علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم کو سمجھایا، کبھی نرم لہجے میں واز فرمایا، کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرایا، کبھی اللہ کی رحمت اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو رات دن اور علانیہ اور پوشیدہ ہر طرح دعوت دی، لیکن قوم کے بڑے ان کی دعوت کو رد کرتے رہے اور ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو پہنچی۔ قوم کے کافر انہیں دھمکاتے، مارتے پیٹتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے ظلم کرتے۔ بعض اوقات ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے، کبھی اتنا تشدد کرتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ لوگ سمجھتے کہ وہ مر گئے ہیں اور انہیں کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے، لیکن جب انہیں ہوش آتا تو وہ دوبارہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیتے۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں لہو لہان کر دیا۔ وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے جاتے اور دعا کرتے جاتے، پروردگار میری قوم کو معاف فرما۔ یہ نادانی میں مبتلا ہے، اس کے باوجود قوم اپنی ضد پر قائم رہی۔ وہ کہنے لگے، اے نوح، کیا تم ہم سے چاہتے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم اپنے خداؤں یعنی ود، سوا، یغوت، یعوق اور نصر کی عبادت ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وہ بت تھے جنہیں قوم نوح پوجتی تھی اور ان کے سامنے جھکتی تھی۔ ان کی محبت دلوں میں اس قدر رچ بس گئی تھی کہ کوئی نصیحت ان کے دلوں کو نہ بدل سکی۔ نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی لمبی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف چند لوگ ایمان لائے، باقی سب نے کفر اور سرکشی اختیار کی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک مسلسل اپنی قوم کو دعوت دی اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو آپ دل برداشتہ ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے پروردگار، زمین پر کافروں میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمایا اور اعلان فرما دیا کہ اب زمین کے سرکش لوگوں پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ ساتھ ہی اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے حکم دیا، اے نوح، تم ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ کے حکم پر عمل شروع کیا۔ آپ لکڑی جمع کرتے، تختے تیار کرتے اور کیلوں سے جوڑ کر کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق یہ کشتی 547 فٹ 547 فٹ لمبی، 91 فٹ چوڑی اور 47 فٹ اونچی تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، پہلی منزل جانوروں کے لیے، دوسری انسانوں کے لیے اور تیسری پرندوں کے لیے تھی۔ کشتی بنانے میں 2 سال کا وقت لگا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے۔ وہ انہیں دیکھ کر مذاق اڑاتے اور ہنسی اڑاتے۔ کوئی کہتا، اے نوح، یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ دوسرا کہتا، لگتا ہے نوح اپنی کشتی کو صحرا میں چلائیں گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام صبر سے جواب دیتے، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہوگا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی ذلت نازل ہوتی ہے۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی ظاہر کی اور زمین و آسمان کے دروازے کھول دیے۔ زمین کے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی پھیل گیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں ہر جوڑے سے ایک ایک نر اور مادہ جانور بٹھا دو اور اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی ساتھ لے لو۔ یوں نوح علیہ السلام نے سب کو جمع کر کے کشتی میں سوار کر دیا۔ جب کشتی میں سب اہل ایمان اور جانور سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ طوفان کا آغاز ہو۔ زمین کے اندر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ زمین کے ہر پہاڑ اور گھاٹ ڈوب گئے اور تمام انسان جو کافر اور ظالم تھے ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام کنعان تھا جو ایمان نہ لایا تھا۔ جب وہ پانی کی بڑھتی ہوئی لہروں کو دیکھ کر پہاڑ کی طرف بھاگا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹے نے غرور سے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی مجھے نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی دوران
پانی کی ایک بڑی لہر آئی اور بیٹے کو اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے پروردگار، میرا یہ بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے، اس کو بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس نے نیک اعمال اختیار نہیں کیے۔ تم ایسی چیزوں کا سوال نہ کرو جن کا تمہیں علم نہیں۔ پانی زمین پر اونچا ہو گیا، پہاڑ چھپ گئے، سورج کی روشنی بھی کم ہو گئی اور ہر طرف گھمبیر اندھیرا چھا گیا۔ لوگ چیختے پکار رہے تھے مگر کوئی ان کی مدد نہ کر سکا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ زمین پر کوئی بھی زندہ نہ بچا سوائے کشتی میں سوار لوگوں کے۔ کچھ دنوں بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر بھیجا تاکہ وہ دیکھے کہ زمین پر پانی کم ہوا یا نہیں۔ پہلی بار کبوتر واپس آ گیا لیکن زیتون کا پتہ لے کر آیا، جس سے نوح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ پانی کم ہو گیا اور زمین خشک ہونے لگی ہے۔ اگلے چند دنوں میں کبوتر کو دوبارہ بھیجا گیا لیکن اس بار وہ واپس نہ آیا کیونکہ اسے کہیں ٹھکانہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو آج کے شمالی عراق کے علاقے میں واقع ہے۔ زمین خشک ہونے لگی اور اہل ایمان اور جانور محفوظ رہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور تمام مومنوں کو بھی شکرانہ کی تلقین کی۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ آئندہ زمین پر ایسا زبردست طوفان نہیں آئے گا اور ایک نشان مقرر کیا جو قوس قزح کے روپ میں آج بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر زمین پر دوبارہ انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ چونکہ تمام کافر اور مشرک لوگ طوفان میں ہلاک ہو گئے تھے، صرف حضرت نوح علیہ السلام، ان کے اہل ایمان ساتھی اور ایمان لانے والے جانور اور پرندے باقی بچے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابو البشر بھی کہا گیا کیونکہ انہوں نے دوبارہ نسل انسانی کی ابتدا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے افراد کی تعداد مرد اور عورتیں ملا کر تقریباً 80 کا ہے لوگ تھے۔ ان میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس شامل تھے جو ایمان لے کر کشتی میں سوار ہوئے۔ ان کے اہل ایمان بیویوں کے ساتھ بھی موجود تھے۔ صرف ایک بیٹا کنعان کافر تھا اور وہ کشتی میں نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنی قوم کے لیے ہدایت اور نصیحت جاری رکھی۔ انہوں نے سب کو بتایا کہ اللہ کی راہ پر چلنا، نیک عمل کرنا اور شرک سے بچنا ضروری ہے۔ یہ واقعہ آج بھی انسانیت کے لیے عبرت ہے کہ اللہ کے نافرمان بندے کسی بھی طاقتور قوم کے باوجود تباہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کے احکام پر چلنے والے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد نسل انسانی کو دوبارہ زمین پر پھیلنے کی اجازت دی۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہ لائیں۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر بطور مثال کیا گیا ہے کہ نبی کی بیوی ہونا بھی نجات کی ضمانت نہیں جب تک انسان خود ایمان نہ لائے۔ وہ اپنے بیٹے کی طرح کافروں کا ساتھ رہے اور طوفان میں ہلاک ہو گئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل معیار نسب یا رشتہ داری نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ ناظرین، جب طوفان ختم ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تب زمین پر صرف وہی لوگ باقی بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ باقی تمام کافر پانی میں ڈوب کر ختم ہو گئے۔ یوں نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے انسانیت کی ایک نئی ابتدا ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے بعد تمام انسان آپ کی نسل سے پھیلے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور ہم نے ان کی اولاد کو ہی باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نئی نسل کو توحید پر قائم رہنے کی ہدایت دی اور وعدہ فرمایا کہ زمین پر دوبارہ ایسا عظیم طوفان نہیں آئے گا۔ لیکن افسوس، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں نے پھر شرک کا راستہ اختیار کیا اور یوں گمراہی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اے اللہ، ہمیں ہر بار کی گمراہی سے بچا۔ ہمیں نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی طرح مخلص، صابر اور شکر گزار بندہ بنا۔ تقریباً 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مصر کا سورج اپنے عروج پر تھا۔ گرم ہوا ریت کے ذروں کو اپنے ساتھ اڑا کر فضا میں ایک عجیب سی چمک بکھیر رہی تھی۔ قاہرہ کے قدیم بازار کے در و دیوار گواہ تھے کہ یہاں ہر روز غلاموں کی خرید و فروخت تو ہوتی ہے
لیکن اس دن بازار کا منظر عام دنوں سے مختلف تھا۔ بازار کے دونوں کناروں پر دکانیں سجی تھیں، کہیں کپڑوں کے تھان کھلے ہوئے تھے، کہیں مسالوں کی خوشبو ماحول کو مہکا رہی تھی۔ اناج کے بورے، تانبے کے برتن، زیورات اور ہاتھی دانت کی بنی اشیاء ہر طرف چمک رہی تھی، لیکن لوگوں کی توجہ آج کسی اور چیز پر مرکوز تھی۔ دور سے ایک قافلہ رہا تھا۔ یہ قافلہ کنعان کی زمین سے مصر میں داخل ہوا تھا اور اپنے ساتھ کئی غلام اور کنیزیں لایا تھا۔ قافلے کی آمد سے پہلے ہی بازار میں خبر پھیل گئی تھی کہ کنعان سے آنے والا قافلہ اپنے ساتھ ایک ایسا غلام بھی لایا ہے جس کا حسن و جمال دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہے۔ بازار میں چہمگویاں ہونے لگی۔ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ قافلہ آہستہ آہستہ بازار کے بیچ میں آ کر رکا۔ اونٹوں سے بوجھ اتارا گیا، غلاموں کو قطار میں کھڑا کیا گیا۔ غلام فروشوں نے اعلان کیا، آج کا دن خاص ہے، آج ہم وہ چہرہ دکھائیں گے جو تم نے کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں کی نظریں بے چینی سے اس طرف گئیں۔ پھر اچانک ایک نوجوان لڑکا آگے لایا گیا۔ وہ باقی غلاموں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی روشنی تھی جیسے رات کی تاریکی میں ستارے جگمگاتے ہوں۔ چہرے پر وہ نورانی چمک تھی جو دل کو اپنی طرف کھینچ لے۔ متناسب جسم، مضبوط، لیکن سب سے بڑھ کر اس کی معصومیت دل کو مسخر کر لیتی تھی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں چند روز پہلے قافلے والوں نے کنعان کے ایک کنویں سے نکالا تھا۔ ان کے بھائی حسد میں انہیں اندھیرے کنویں میں ڈالائے تھے، لیکن قافلے والے انہیں غلام سمجھ کر ساتھ لے آئے۔ ان کے لیے یہ صرف ایک اور غلام تھا، لیکن حقیقت میں وہ آنے والے وقت کے نبی تھے۔ بازار میں جیسے ہی لوگوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ایک شور اٹھا، یہ تو کوئی غلام نہیں لگتا، یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ تو فرشتوں جیسا ہے۔ کیا واقعی یہ بیچنے کے لیے ہے؟ غلام فیروش نے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں دیکھ لو، یہ بھی بیچنے کے لیے ہے۔ کون دے گا سب سے زیادہ قیمت؟ لوگ قیمت لگانے لگے۔ ایک نے کہا 10 درم، دوسرے نے کہا 20 درم، تیسرے نے کہا 30 درم۔ لیکن قافلے والوں کے لیے یہ لڑکا زیادہ قیمتی نہ تھا۔ وہ اسے جلدی سے بیچ کر اگلے سفر کی تیاری چاہتے تھے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا، انہوں نے یوسف کو چند سکوں کے عوض بیچ دیا اور ان کی کوئی خاص قدر نہ کی۔ اسی دوران بازار کے ایک کونے سے شور ہوا، لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ ایک قافلہ آ رہا تھا جس کی شان و شوکت باقی سب سے مختلف تھی۔ اونچے اونچے گھوڑے، سنہری جھولدار تختیاں، خدام اور سپاہی۔ یہ قافلہ مصر کے بڑے عہدیدار یا وزیر عزیز مصر کا قافلہ تھا۔ عزیز مصر اپنے دربار کے معاملات کے لیے بازار آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی موجود تھی، وہ عورت جو بعد میں دنیا میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کے لباس کی شان و شوکت، اس کے قافلے کی دھاک سب کو خاموش کر گئی۔ زلیخا کی نظریں غلاموں کی صف پر پھرنے لگی۔ اچانک وہ لمحہ آ گیا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدلنا تھا۔ جیسے ہی اس نے یوسف کو دیکھا، اس کے دل کی دھڑکنیں رک سی گئیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی چہرہ۔ اس نے عزیز مصر کے کان میں دھیرے سے کہا، انہیں خریدو کسی بھی قیمت پر، یہ لڑکا نہیں ہے۔ عزیز مصر نے جناب یوسف علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو وہ بھی متاثر ہوا۔ نے غلام فیروش سے پوچھا، کتنی قیمت چاہتے ہو؟ فیروش نے جواب دیا، جو بھی مناسب لگے دے دو، ہمیں زیادہ نہیں چاہیے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا۔ بازار کا شور پیچھے رہ گیا اور قافلے کے ساتھ وہ محل کی طرف روانہ ہوئے۔ نہ صرف حضرت یوسف کی زندگی میں ایک نیا باب تھا، بلکہ زلیخا کے دل میں ایک ایسا طوفان جنم لے رہا تھا جو آنے والے برسوں میں مصر کی تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ قافلہ بازار سے گزرتا ہوا آہستہ آہستہ قاہرہ کے شاہی محلات کی طرف پڑا۔ فضا میں سرگوشیاں تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، ایسا لڑکا تو کبھی اس شہر میں نہیں آیا، یہ غلام ہے یا کوئی شہزادہ۔ جب قافلہ محل کے دروازے پر رکا تو خدام دوڑتے ہوئے آئے۔ بڑے احترام کے ساتھ عزیز مصر اور اس کی بیوی زلیخا کو محل کے اندر لے جایا گیا۔ غلاموں کی قطار میں یوسف بھی ساتھ تھے۔ ان کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا۔ غلاموں کے ہاتھ میں بچانے کے لیے زلیخا کو زور تک پہنچے۔
ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نور تھا جو دیکھنے والے کے دل پر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو غور سے دیکھا، پھر اپنی بیوی سے مخاطب ہوا اور وہ جملہ کہا جو قرآن مجید فوس کر لیا، اکرم مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کا اچھا خیال رکھو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یہ جملہ دراصل یوسف علیہ السلام کی اصل حیثیت کی جھلک تھی۔ عزیز مصر نے محسوس کیا کہ یہ لڑکا کسی کام کا غلام نہیں بلکہ عزت اور شان والا ہے۔ زلیخا خاموش کھڑی جناب یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب کیفیت تھی، دل کی دھڑکنیں تیز تھی، سانسیں بے ترتیب۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکا غلام کہلانے کے لائق نہیں، اس کے وجود میں ایک ایسی کشش ہے جو اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جناب یوسف محل میں رہنے لگے۔ ان کی عادتیں، گفتگو، انداز اور حسن سب کچھ محل کے ماحول کو بدلنے لگا۔ خدام ان کی عزت کرتے، عزیز انہیں اپنا بیٹا سمجھتا، اور زلیخا کا دل دن بدن ان کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر بہانے سے جناب یوسف کو دیکھنے کی کوشش کرتی، کبھی کہتی یوسف یہ برتن ذرا یہاں رکھ دو، کبھی کہتی یوسف باغ میں جا کر پھولوں کو پانی دو، لیکن اصل مقصد صرف ایک تھا، زیادہ دیر یوسف کے قریب رہنا، ان کی آواز سننا، ان کے چہرے کو دیکھنا۔ جناب یوسف ان سب باتوں میں سادہ اور معصوم تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب ان کے مالک اور بیوی کے معاملات ہیں۔ وہ خدمت کرتے، پھر اپنی تنہائی میں اپنے پروردگار اللہ رب العزت کو یاد کرتے۔ ان کا دل ہمیشہ اپنے رب کی طرف جھکا رہتا۔ وقت گزرتا گیا، یوسف کا حسن اور نکھرتا گیا، نوجوانی کے دن آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کا قد سیدھا، چہرہ روشن، نگاہ پر جلال اور معصومیت۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے قرآن نے یوں بیان کیا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَا حُکْمًا عِلْمًا، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ زلیخا اب خود کو روک نہ پاتی، وہ رات کو جاگتی اور دل ہی دل میں سوچتی، یہ کون ہے، غلام ہے یا بادشاہ؟ میرا دل کیوں اسے دیکھتے ہی بے قابو ہو جاتا ہے؟ وہ کبھی یوسف کو دیکھ کر مسکراتی، کبھی بنا بات کے دیر تک انہیں تکتے رہتی۔ یوسف جب نظریں جھکاتے تو وہ اور زیادہ بے قرار ہو جاتی۔ محل کے خدام بھی اب سرگوشیاں کرنے لگے تھے، ایک دوسرے سے کہتے زلیخا کا رویہ عجیب ہے، وہ ہمیشہ اس لڑکے کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ ہاں لیکن یوسف تو بڑے نیک اور سیدھے ہے، ان کے چہرے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی بڑے مقام کے آدمی ہے۔ زلیخا کے دل میں ایک ایسا طوفان اٹھ رہا تھا جسے وہ چھپا نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی حیثیت جانتی تھی، مصر کی سب سے بڑی عورت، طاقت اور دولت کی مالک، لیکن اس کے باوجود وہ ایک غلام کے حسن کے سامنے بے بس تھی۔ یہاں سے وہ کیفیت شروع ہوئی جس نے آگے چل کر قرآن کے الفاظ کو زندہ کیا۔ قرآن کہتا ہے وہ عورت جس کے گھر یوسف تھے، اس نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ یہ ابھی آغاز تھا زلیخا کے دل کا، سفر ابھی طویل تھا، لیکن اس سفر کی پہلی اینٹ اسی دن رکھ دی گئی تھی جب اس نے بازار میں اس نے یوسف کو دیکھا۔ یوسف اب عزیز مصر کے محل میں رہتے تھے، وہ جہاں جاتے روشنی پھیل جاتی۔ جناب یوسف کی جوانی، اللہ نے انہیں حسن سیرت اور کمال عطا فرمایا تھا۔ ان کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ جو بھی دیکھتا وہ حیران رہ جاتا۔ ان کی طبیعت میں نرمی، گفتگو میں وقار اور کردار میں پاکیزگی تھی۔ زلیخا کا دل ان کے حسن اور نور کو دیکھ کر بے قابو ہونے لگا۔ وہ اندر ہی اندر یوسف پر فدا ہو گئی۔ لیکن جناب یوسف تو اللہ کے نبی تھے، ان کے لیے یہ دنیاوی آزمائش اللہ کی طرف سے ایک کڑی تھی۔ زلیخا کے دل پر یوسف کا حسن غالب تھا۔ ابتدا میں اس نے اپنے دل کو بہلایا، خود کو سمجھایا، لیکن یہ آگ دن بدن بھڑکتی گئی۔ وہ بار بار جناب یوسف کے قریب آنے کی تدبیریں کرتی، لیکن جناب یوسف ہر بار نظریں جھکا لیتے اور اللہ کی پناہ مانگتے۔ یہ زلیخا کے لیے اور بھی مشکل ہوتا۔ ایک دن زلیخا نے اپنے دل کا ارادہ کر لیا۔ اس نے موقع دیکھا اور یوسف کو اپنے محل کے ایک کمرے میں بلایا۔ اس نے چپکے سے سب دروازے بند کر دیے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ پھر وہ جناب یوسف کے سامنے آ کر بولی، قرآن کہتا ہے، ہائے تلک، آؤ میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ یہ اللہ کے نبی جناب یوسف کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ جناب یوسف کا دل دھڑکا، مگر فوراً اللہ کی پناہ یاد آئی۔ انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں،
بے شک عزیز مصر نے مجھے یہاں عزت سے رکھا ہے اور میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ کہتے ہی جناب یوسف پلٹ کر دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے بھی پیچھا کیا اور جناب یوسف کا کرتا پیچھے سے کھینچا تو کرتا پھٹ گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سامنے سے عزیز مصر آ گیا۔ بنظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ زلیخا نے فوراً الزام جناب یوسف پر ڈال دیا، یہ مجھے بہکانا چاہتا تھا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل بھیج دو یا کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ جناب یوسف نے فرمایا، اے عزیز مصر، یہ بالکل ہی غلط بیانی کر رہی ہے۔ اس نے خود مجھے محل میں بلوا کر دروازے بند کیے اور میں نے اس سے بچنے کے لیے بھاگنے کا ارادہ کیا اور میں بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے پوچھئے کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانتا ہے؟ وہ کیسے بولے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے باواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت چھوٹی ہے اور یہ سچے ہے۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اس وقت عزیز مصر نے جناب یوسف کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے۔ اے یوسف، تم اس سے درگزر کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطاواروں میں رہ۔ جناب یوسف اور زلیخا کا قصہ اب صرف محل تک محدود نہ رہا تھا۔ مصر کی گلیوں، بازاروں اور شاہی دربار کی عورتوں میں یہ بات ہے دیکھ کر سرگوشی کرتا کوئی، ہنسی دباتا کوئی، طنزیہ مسکراتا۔ زلیخا ان سب کو خاموش مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتی رہی کہ ابھی سب کچھ بدلنے والا ہے۔ جب سب عورتیں اپنے اپنے پھل کاٹنے لگیں تو زلیخا نے خادمہ کو اشارہ کیا، یوسف کو اندر لاؤ۔ اللہ اکبر، دروازہ کھلا، جناب یوسف اندر آئے۔ ان کا حسن ایسا تھا کہ جیسے نور کا دریا صحن میں اتر آیا ہو۔ ان کی پیشانی پر انبیاء کا وقار، آنکھوں میں حیا، چہرے پر فرشتوں کی طرح روشنی، ان کے قدم جیسے زمین کو جگمگا رہے ہوں۔ محفل میں ایک دم سکوت چھا گیا۔ عورتوں کے ہاتھ پھل کاٹتے رک گئے، سب کی نظریں جناب یوسف پر جمی رہیں۔ وہ منظر ایسا تھا کہ وقت رک گیا ہو۔ عورتیں اب بھی اپنی نظریں جناب یوسف پر جمائے ہوئے تھی، لیکن ہاتھ بے اختیار چلتے رہے۔ چھریاں ان کے اپنے ہاتھوں پر لگیں، خون ٹپکا مگر انہیں درد تک محسوس نہ ہوا۔ پاک ہے اللہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ ان کی زبانیں خود بہت جناب یوسف کی عظمت کا اقرار کرنے لگے۔ زلیخا نے اسی لمحے موقع غنیمت جانا، وہ سب کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بلند آواز میں کہا، یہی ہے وہ جس پر تم مجھے طعنے دیتی تھی۔ ہاں، میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس کی آواز میں غصہ اور ضد مل گئی، اگر یہ اب بھی میری بات نہ مانے گا تو میں اسے ضرور قید کروا دوں گی اور یہ ذلیل ہو جائے گا۔ محفل کی عورت نے اب زلیخا پر طنز کرنے کے بجائے خود جناب یوسف کے حسن کی قیدی بن چکی تھی۔ ان کی چہروں پر حیرت، دلوں میں تڑپ اور آنکھوں میں وہی سوال تھا جو پہلے زلیخا کے دل میں تھا، یہ کون ہے؟ یہ انسان یا فرشتہ یہاں؟ جناب یوسف نے دل ہی دل میں اپنے پروردگار کے آگے دعا کی، اے میرے رب، قید مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلاتی ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ ٹالا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یوں جناب یوسف کی دعا قبول ہوئی اور عزیز مصر نے جناب یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا۔ شہر کے شور شرابے سے ہٹ کر یہ قید خانہ بالکل مختلف دنیا تھی۔ اونچی دیواروں کے پیچھے سخت پہرے دار، ٹوٹے پھوٹے دروازے اور اندر مٹی کی بھو۔ یہاں وہ لوگ تھے جنہیں دنیا نے بلا دیا تھا، چور، قاتل، غریب اور بغاوت کرنے والے، لیکن ان سب کے درمیان یوسف کی آمد جیسے قید خانے کے اندھیروں میں ایک چراغ جل گیا۔ ان کے چہروں کا نور اور دل کی روشنی ایسی تھی کہ قیدی حیران رہ گئے۔ آہستہ آہستہ سب نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان عام نہیں، اس کے اخلاق اور لہجے میں ایک عجیب سی کشش ہے۔
جناب یوسف نے قید خانے کو بھی اپنے صبر اور حسن سلوک سے بدل ڈالا۔ قیدی جو پہلے ایک دوسرے سے بھڑک کر رہتے تھے اب یوسف کے پاس بیٹھنے لگے۔ وہ قیدیوں کو اللہ کی وعدے نیت سناتے، نیکی کی بات کرتے اور صبر کی تعلیم دیتے اور خوابوں کی تعبیر بتاتے۔ ایک دن دو قیدی جناب یوسف کے پاس آئے۔ دونوں نے کہا، ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، ہم تمہیں نیک انسان سمجھتے ہیں۔ جناب یوسف نے نرمی سے کہا، پہلے میں تمہیں ایک بات سمجھاؤں، یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے۔ میں ان لوگوں کے دین کو چھوڑ چکا ہوں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین پر ہوں، اور ہمارا دین یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر جناب یوسف نے کہا، اے میرے دونوں قیدی ساتھیوں، ایک کو اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ وہ قید سے آزاد ہو جائے گا اور وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور دوسرے کے لیے یہ ہے کہ وہ سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو کھائیں گے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ واقعہ بالکل ایسا ہی پیش آیا۔ ایک قیدی آزاد ہوا اور پھر بادشاہ کا ساقی بن گیا، دوسرا سزا پا کر سولی پر لٹکا ہے گیا۔ جناب یوسف نے اس ساقی سے کہا تھا، جب تو اپنے مالک کے پاس جائے تو میرا ذکر کرنا، لیکن وہ ساقی اپنی دنیاوی مصروفیات میں جناب یوسف کو بھول گیا۔ یوسف کئی سال مزید قید رہے۔ یہ حکم خداوند عالم تھا، اس میں اللہ رب العزت کی حکمت اور مشیت تھی۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور 7 خشک۔ بادشاہ کے دربار میں خوابوں کی تعبیر بتانے والے ماہرین نے اس خواب کو بادشاہ کی پریشان حال قرار دیا، لیکن بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا اور وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ بادشاہ کو پریشان دیکھ کر ساقی کو اپنا خواب اور اس کی تعبیر یاد آ گئی۔ اسے یاد آیا کہ قید خانے میں ایک نوجوان نے اس کے خواب کی سچی تعبیر دی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا، مجھے قید خانے بھیج دیجیے۔ وہ قید خانے گیا اور جناب یوسف سے کہا، اے یوسف، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 خشک۔ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں بادشاہ کے پاس لے جاؤں۔ جناب یوسف نے خواب سن کر اطمینان سے کہا، تم 7 سال کھیتی باڑی کرتے رہو، ان 7 برسوں میں غلے کی خوب فراوانی ہوگی، جو کچھ کاٹو اسے بالوں سمیت ذخیرہ کر لو، سوائے تھوڑے سے جو کھانے کے کام آئے۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو سب کھا جائیں گے اور سخت قید پڑ جائے گا، سوائے اس کے جو تم نے محفوظ کر لیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں بارش ہوگی اور لوگ رس نچوڑیں گے۔ ساقی نے یہ تعبیر بادشاہ کو سنائی۔ خواب میں مستقبل بینی اور حضرت یوسف کی بیان کردہ تعبیر سے بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے فوراً کہا اس قیدی کو رہا کر کے دربار میں حاضر کیا جائے، لیکن جناب یوسف نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اس الزام کی تحقیق کی جائے جس کے تحت وہ قید خانے گئے تھے۔ انہوں نے کہا، جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہو کہ پہلے میرے بارے میں ان عورتوں سے تحقیق کرے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، میرا رب میری بے گناہی کو ظاہر کر دے گا۔ بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر پوچھا، جب تم نے یوسف کو اپنی طرف بلایا تھا تو کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے کہا، حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ آخر کار زلیخا نے خود اعتراف کیا، اب حق ظاہر ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے اپنی طرف بلایا تھا اور وہ سچا ہے۔ یوں جناب یوسف کی پاک دامنی سب پر ظاہر ہو گئی۔ بادشاہ نے انہیں عزت کے ساتھ بلایا اور کہا، آج سے تم ہمارے نزدیک مقام و عزت والے اور امین ہو۔ جناب یوسف نے کہا، مجھے ملک کے خزانے پر مقرر کیجیے، میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ یوں وہ غلام جو کبھی مصر کے بازار میں چند سکوں کے عوض بکا تھا، اب مصر کے خزانوں کا نگران بن گیا۔ یہ اللہ کی تقریر تھی جس نے کنویں کے اندھیروں سے لے کر قید ایک قرب تک اور وہاں سے اقتدار کی بلندیوں تک جناب یوسف کو پہنچایا۔ یوسف قید سے نکلے تو مصر کو سرسبز و شاداب پایا، کھیتیاں لہلہا رہی تھیں، لیکن وہ جانتے تھے یہ آسودگی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا تھا کہ 7 خوشحالی کے سال آئیں گے
اور 7 عہد کے سال۔ اس لیے وہ پوری حکمت اور تدبیر کے ساتھ اناج کو گوداموں میں جمع کرنے لگے۔ مصر کے بڑے بڑے کھیتوں میں کام شروع ہوا۔ گاؤں کے کسانوں کو سمجھایا گیا کہ بالیوں سمیت اناج محفوظ کیا جائے تاکہ زیادہ عرصہ محفوظ رہے اور کیڑے مکوڑے اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ وقت گزرتا گیا، 7 سال خوشحالی کے گزر گئے۔ پھر زمین کی ہریالی آہستہ آہستہ ماند پڑی، بارشیں رک گئی، کھیت سوکھ گئے اور پورے علاقے میں قید پھیل گیا۔ لوگ اپنی بھوک مٹانے کے لیے مصر کا رخ کرنے لگے۔ صرف وہیں اناج کے ذخیرے موجود تھے۔ یوسف نے اناج کی تقسیم کو منظم کر رکھا تھا تاکہ سب کو انصاف کے ساتھ ملے۔ انہی دنوں کنعان سے کچھ مسافر مصر پہنچے۔ یہ جناب یوسف کے بھائی تھے جو کبھی بچپن میں انہیں کنویں میں ڈال کر گئے تھے۔ اب وہ قحط کی ماری ہوئی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ یوسف کو پہچان نہ سکے، مگر یوسف نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ دل میں جذبات کا طوفان تھا، مگر چہرے پر سکون۔ انہوں نے اناج دیا اور نرمی سے کہا، اگلی بار اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، ورنہ تمہیں یہاں سے کچھ نہ ملے گا۔ بھائی گھر لوٹے اور آخر کار یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق جناب بنیامین کو ساتھ لے کر دوبارہ مصر آئے۔ وہاں جناب یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور ایک ترکیب کے ذریعے اپنے بھائیوں کو آزمایا۔ آخر کار وہ وقت آیا جب جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنی حقیقت بتائی۔ انہوں نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بھائی حیران رہ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، یقیناً اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے دل کو کھول کر کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب یعقوب علیہ السلام بھی مصر پہنچے۔ برسوں کے بعد جناب یوسف اپنے والد کے گلے لگے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان وہ ملاقات ہوئی جس کے لیے دونوں نے سال ہا سال صبر کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب بھائی سجدہ تعظیمی کے لیے جھک گئے۔ یوسف نے کہا، اے میرے والد، یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ یوں اللہ کی قدرت نے جناب یوسف کو عزت بھی دی اور ان کے والد کو ان کی آنکھوں کا نور بھی واپس دیا۔ لیکن اس قصے میں ایک اور کردار تھا جو ابھی تک پس منظر میں خاموش تھا۔ زلیخا سالوں گزر گئے، حسن اور جوانی کی چمک اب اس کے چہرے سے رخصت ہو چکی تھی۔ دولت اور اقتدار بھی اب اس کے پاس نہ رہا۔ لوگ اسے بھولی بصری یادوں کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن اس کے دل میں پچھتاوے کی آگ جلتی رہی۔ وہ کہتی، کاش میں نے اپنی خواہش کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس نیک انسان کی بات مان لی ہوتی۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب یوسف مصر کے حکمران بنے تو ایک دن شہر کی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک ضعیف عورت کو دیکھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ یہ زلیخا تھی جس کی جوانی کبھی مصر کی عورتوں کے لیے مثال تھی۔ یوسف نے پہچان لیا مگر حیران رہ گئے۔ زلیخا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے یوسف، میں نے اپنی جوانی خواہشوں میں کھو دی، دولت غرور گوا دی، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، لیکن تم وہی یوسف ہو جسے میں نے آزمایا اور تم ڈٹے رہے۔ آج میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اللہ کے برگزیدہ بندے ہو۔ جناب یوسف کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نے انہیں فتنوں سے بچایا اور ان کے دشمن کو بھی حق کا اقرار کرنے پر مجبور کیا۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ زلیخا نے توبہ کے بعد اللہ سے دعا کی اور دوبارہ جوانی پائی اور پھر جناب یوسف کے نکاح میں آئی۔ اس واقعہ کی تفصیل مختلف تفاصیل میں مختلف انداز میں ملتی ہے، لیکن سب اس بات پر متفق ہے کہ زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آخر کار اللہ کے حضور جھک گئی۔ یوں یہ قصہ اپنے انجام کو پہنچا۔ جس عورت نے کبھی یوسف کو گناہ کی طرف بلایا تھا، وہی آخر میں ان کے ایمان اور پاکیزگی کی گواہی دینے والی بنی، اور جناب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی آزمائشوں سے نکل کر ایک نبی کی شان کے ساتھ مصر پر حکمرانی کرتے رہے۔